آج آپ سورہ ہود کی آیت نمبر 25 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا جو واقعہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اب اسی طرح ترتیب کے ساتھ انبیاء کے واقعات چلیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ وہ جملہ ہے جو تقریباً تمام انبیاء نے اپنی اپنی قوم سے فرمایا ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں، کہ اگر تم نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ مانا اور اس کی عبادت نہ کی اور بتوں سے اپنی جان نہ چھڑائی اور ان کو نہ چھوڑا، تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر دردناک عذاب نازل نہ فرما دے۔ یہ تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کی تو قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ میدان میں اترے اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر 3 اعتراضات کیے، اور ان 3 اعتراضات کو اللہ نے قرآن کی آیت میں بیان فرمایا۔ فرمایا فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، تو اس قوم کے سردار جو کافر ہوئے وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا یعنی بشر سمجھتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمی کمین لوگ جنہوں نے سرسری نظر تمہیں دیکھا اور بغیر سوچے سمجھے تمہاری پیروی شروع کر دی۔ اور تیسری وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، اور ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں معاذ اللہ تعالی۔ یہ 3 اعتراض ہیں، وہ یہ ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہنا، اس طرح کی گمراہی میں بہت ساری امتیں مبتلا رہیں، قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے۔ اس امت میں بھی کچھ بد نصیب ایسے ہیں کہ جو بے ادبی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں اور ہم سری کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں ان کی اس گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ نمبر 2 پر اعتراض یہ تھا کہ تمہاری پیروی ہمارے جو علاقے کے ہمارے معاشرے کے جو کمی لوگ ہیں انہوں نے سرسری نظر دیکھا ہے آپ کو، نہ سوچا ہے نہ سمجھا ہے، انہوں نے آپ کی پیروی شروع کر دی ہے، تو اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ یعنی چھوٹے طبقے کے لوگوں کو از راہ مذاق یہ بات کرنا کہ وہ کمی کمین لوگ ہیں، انہیں تو سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے بے سمجھی میں آپ کی پیروی کی ہے۔ تیسرے نمبر پر کہ ہمارے خیال میں تمہاری ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ اور آپ کے ماننے والے وہ جھوٹے ہیں، بل نظنکم کاذبین، ہم تو آپ کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ یہ 3 اعتراضات تھے۔ پہلا اعتراض بھی اس امت میں کہیں کہیں پایا جاتا ہے اپنے نبی کے بارے میں۔ دوسرا آپ دیکھیں کہ ہمارے بھی ماحول کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو عموماً آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو مالدار طبقہ ہوتا ہے وہ فاسق فاجر ہوتا ہے، تو جو دیندار ہوتے ہیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں اور کمی لوگ ہوتے ہیں، جنہیں ہم کمی کہہ رہے ہوتے ہیں اصل میں یہی لوگ تو کام کے ہوتے ہیں، وہی کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو چھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یار انہیں تو خبر ہی نہیں ہے، انہیں سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، انہیں کیا پتہ ہے کہ عقل کسے کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ اگر کسی کی پیروی کرتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ان کا جو اعتراض اور قول تھا وہ بھی جہالت پر مبنی تھا کہ تمہاری ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، کہ ہم مالدار ہیں، کوٹھیوں والے ہیں، بنگلوں والے ہیں، جائیداد والے ہیں، تمہارے پاس مال و دولت اور جائیداد نہیں ہے، تو لہٰذا تمہاری ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بندے کے ایمان اور اطاعت کی فضیلت ہے، نہ کہ مال و دولت کی، نہ ریاست کی۔ اللہ کے ہاں تو فضیلت اور عظمت اور عزت جو ہے وہ تو ایمان اور تقوی کی ہے۔ تو اس لیے جیسے سابقہ قوموں کے اندر جہالت تھی، اسی طرح ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ گمراہ اور فاسق لوگ عموماً مالدار ہوتے ہیں جبکہ دیندار لوگ غریب ہوتے ہیں، تو وہ دیندار لوگوں اور غریبوں کا اکثر مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین ثم